السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فطرانہ کتنا، کن پر، کب دینا، کن کو دینا، احکامات۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد باری تعالی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ غلطی کا احساس ہوا، بول چوک ہو گئی، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے، نیک اعمال کو بجا لاتا ہے، فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہ بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ فطرانہ کا سب سے اہم مقصد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت مروی ہے، دو اس کے میجر مقاصد ہیں، دو بڑے مقاصد ہیں اس کے۔ نمبر ایک، نہ صرف اس سے غرباء کو ابلائج کیا جاتا ہے، غرباء عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، مساکین کے مالی امداد ہو جائے، اور دوسرا مقصد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخر میں صدقہ فطر ادا کر دیا کرو، اس کی برکت سے اللہ کریم روزے کی حالت میں ہونے والی تمام قباحتوں کو معاف فرما کے تمہیں پورا پورا اجر نصیب فرما دیں گے۔ یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا جو ساع تھا، یہ فطرانہ ادا کرنے والا پیمانہ تھا، یہ 2.5 سیر اور پھر آدھے سیر کا تیسرا حصہ یہ مقدار بنتی تھی۔ اور ابھی چونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، یہاں پہ کیجی رائج ہے، تو 2 سیر 11 چھٹانگ کو اگر آپ کلو گرام میں کنورٹ کریں تو 2.5 کلو کی مقدار فطرانہ کے لیے بنتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ ہم نے فطرانہ کتنی مقدار میں ادا کرنا ہے۔ اگر آپ صرف چاول استعمال کرتے ہیں تو تقریباً 750 روپے بنتے ہیں۔ اگر آپ چکی کا آٹا استعمال کرتے ہیں تقریباً 350 روپے بنتے ہیں ایک بندے کے۔ اگر آپ بازاری آٹا استعمال کرتے ہیں تقریباً 220 روپے بنتے ہیں۔ اور ہمارے چونکہ یہاں ایک مکس اپ سا سسٹم ہے، ہم سارا سال بھی کبھی چاول استعمال کرتے ہیں، کبھی آٹا استعمال کرتے ہیں، تو اگر دونوں اجناس ہمارے استعمال میں ہیں تو پھر تقریباً 550 روپیہ ایک بندے کی طرف سے فطرانہ کی رقم بنتی ہے۔ فطرانہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، وہ اصل مقصد یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دو تو فطرانہ ہے، بعد میں ادا کرو گے تو وہ عام صدقہ ہوگا، وہ فطرانہ نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے فطرانہ کی فرضیت کے اوپر، جہاں امام ابن سیرین رحمہ اللہ سمیت کئی جمہور علماء کے دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں کہ فطرانہ ادا کرنا یہ فرض ہے، جس طرح صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اتنی جنس 2.5 کلو فی کا، جتنے گھر کے افراد ہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ایک بندے کی طرف سے 2.5 کلو کے مطابق جتنی رقم بنے وہ آپ کسی معہد نمازی حقدار تک پہنچا دیجئے۔ نفلی صدقے کی نسبت جیسے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ 2 شرائط لازم ہونی چاہیے کہ بندہ معہد ہونا چاہیے۔ اسی طرح فطرانہ ادا کرتے ہوئے بھی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ معہد ہے اور نمازی آدمی ہے، اس کو فطرانہ کی رقم ادا کر کے عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کر لیجئے۔ آخری عشرے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، یہ جیسے آج کل آخری دن چل رہے ہیں، آج 24واں روزہ ہو گیا ہے الحمدللہ، تو ان ایام میں آپ صدقہ فطر کی جنس یا رقم یعنی خوراک یا اس کے مساوی رقم وہ غرباء میں تقسیم کر سکتے ہیں عید کی نماز سے پہلے۔ تو فطرانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہ انعام ہے کہ روزہ کی حالت میں جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوں، جو گناہ سرزد ہو جائیں، ہماری طرف سے کوئی روزے کے عوامل پہ اثر انداز ہونے والے کچھ اعمال سر انجام ہو جائیں، ان کے کفارے کا نام ہے فطرانہ، جس کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے صاحب خانہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ ادا کرے گا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے، ہماری اگر فیکٹری ہے، آفس ہے، دکان ہے، تو جو ہمارے ملازمین ہیں
ملازمین غلام کے حکم میں نہیں شامل ہوتے۔ ملازمین اپنی ڈیلی اجرت یا منتھلی سیلری لے کے جاتے ہیں، تو دکان کارخانے کے ملازم، آپ کے کاریگر، وہ اپنا فطرانہ خود ادا کریں گے، وہ آپ فطرانہ نہیں ادا کریں گے۔ آپ کے گھر میں البتہ کچھ گھروں میں ہم نے وہ میڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، ان کا فطرانہ وہ ہمارے ذمہ ہے۔ فتنوں کا دور چل رہا ہے اور سوشل میڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پھر رات ہی مجھے کسی ہمارے گروپ ممبر بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کلپ سینڈ کیا شجاع آباد کے کوئی حضرت صاحب ہیں، کوئی 6 منٹ کا وہ کلپ ہے، وہ ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں جی جو بھی عید والے دن سے پہلے فطرانہ ادا کرتا ہے وہ سنت کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کے لیے دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ وہ جی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کے مال کے ڈھیر پہ نگران مقرر کیا تھا۔ وہ بھائی آپ کا اپنا ہی سوال ہے، اپنا ہی جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو ہریرہ کو فطرانے کے ڈھیر پہ مقرر فرمایا تھا، وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ابو ہریرہ تیرا چور آج بھی آئے گا۔ وہ شیطان چور بن کے آتا تھا، فطرانے کے مال میں سے کچھ چوری کر کے لے جانے لگا، حضرت نے پکڑ لیا، ترلے منتیں کر کے کہنے لگا مڑا بندہ چھوڑ دے مجھے، حضرت نے چھوڑ دیا۔ اگلا دن ہوا، سرکار فرماتے ابو ہریرہ تیرا چور آج بھی آئے گا، اور واقعتاً اگلی رات پھر آیا، شیطان تھا اصل میں، تو حضرت نے پھر پکڑ لیا، بھئی تو کل معافی مانگ کے گیا، آج پھر چوری کرنے آ گیا فطرانے کا مال۔ کہنے لگا اچھا آج کے بعد نہیں کرتا، مہربانی کیجئے آج چھوڑ دیجئے۔ حضرت نے پھر چھوڑ دیا۔ اب تیسرا دن ہوا، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ چور آج بھی آئے گا، اور پھر چور آ گیا وہی۔ حضرت نے فرمایا آج تو جتنے مرضی ترلے منتیں لے، آج نہیں تجھے چھوڑوں گا، آج تجھے پکڑ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پیش کروں گا۔ کہنے لگا اچھا ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں پھر مجھے چھوڑ دو، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، جس مال پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دی جائے اس مال کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ جب صبح رسول اللہ علیہ السلام کو بتایا تھا، فرمایا وہ تھا شیطان لیکن بات تجھے اچھی سمجھا گیا ہے، آیت الکرسی کا جو عمل بتا گیا، کام اچھا بتا گیا ہے وہ شیطان تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس قدر علمی فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، صرف سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کا ایک ایسا بھوت ہمارے سروں پہ سوار ہے کہ وہ حضرت صاحب خود یہی حدیث بیان کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں جی عید والے دن سے پہلے فطرانہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر عید والے دن سے فطرانہ نہیں دینا، وہ 3 راتوں تک پتہ نہیں کہ آخری عشرے میں کس دن سے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس لوگوں نے فطرانہ جمع کروا رکھا تھا، جو ڈھیر کی صورت تھا، جو مال کی صورت تھا۔ تو یہ اصل جو کمیشن ہوتا ہے، جو شعبہ ہوتا ہے زکوٰۃ اور صدقات کو تقسیم کرنے والا، یہ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے جیسے غرباء کی ضرورتوں کو دیکھے گا وہ خرچ کرتا جائے گا۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ان صاحب کی طرف سے جی جو پیسوں کی صورت میں فطرانہ ادا کرتے ہیں ان کا بھی فطرانہ نہیں بلکہ الٹا گناہ ہو رہا ہے ان کو۔ اب دیکھیے کہ جہاں یہ معاشرہ فروعی اختلافات کی وجہ سے پہلے ہی امت کی وحدت پارا پارا اور منتشر ہو چکی ہے، وہاں پہ ان مسائل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ کریم ہمیں اختلافات سے ہم بچ کے کنارہ کشی اختیار کر کے صحیح کتاب و سنت کے تناظر میں اپنے اعمال صالحہ سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور جو کمیاں کوتاہیاں روزے کی حالت میں رہ گئیں اللہ کریم صدقہ فطر کی بدولت ان کو معاف فرما کے ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کا پورا اجر اور ثواب نصیب فرما دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل علوم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس۔ یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923525202070 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز
ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔